درود ہو اس ذات پر کہ جس کا یوم ولادت پیر کا دن اور وقت صبح صادق مقرر کیا گیا۔ درود ہو اس ذات پر کہ جس کی ولادت سے کفر کی تاریکیاں چھٹنے لگیں۔ درود ہو اس ذات پر کہ جس کی ولادت سے اسلام کی کرنیں روشن ہونے لگیں۔ درود ہو اس ذات پر کہ جس کی ولادت سے حضرت آمینہ کا گھر روشن ہوا۔ درود ہو اس ذات پر کہ جس کی برکت سے حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھرانہ روشن ہوا۔ درود ہو اس ذات پر کہ جس کا کم عمری میں شک صدر کیا گیا۔ درود ہو اس ذات پر کہ جس کو معراج جیسا عظیم معجزہ عطا کیا گیا۔ درود ہو اس ذات پر کہ جس کو ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی۔ درود ہو اس ذات پر کہ جس کو تمام انبیاء کرام کی امامت کے لیے کھڑا کیا گیا۔ درود ہو اس ذات پر کہ جس کو دیدار الہی کرایا گیا۔ درود ہو اس ذات پر کہ جس کے اوپر قرآن نازل کیا گیا۔ درود ہو اس ذات پر کہ جس کے بارے میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہا گیا۔ درود ہو اس ذات پر کہ جس کو ابو بکر صدیق جیسا سچا دیا گیا۔ درود ہو اس ذات پر کہ جس کو عمر فاروق جیسا حلال و حرام میں فرق کرنے والا دیا گیا۔ درود ہو اس ذات پر کہ جس کو عثمان غنی جیسا ثقافتی دیا گیا۔ درود ہو اس ذات پر کہ جس کو مولا علی جیسا شیر خدا دیا گیا۔ درود ہو اس ذات پر کہ جس کی امت میں ولی کو غوث الاعظم کہا گیا۔ درود ہو اس ذات پر کہ جس کی امت کے ولی کو خواجہ غریب نواز کہا گیا۔ درود ہو اس ذات پر کہ جس کی امت میں ایک ولی کو لال شہباز قلندر کہا گیا۔ درود ہو اس ذات پر کہ جس کی امت میں ایک ولی کو عبداللہ شاہ غازی کہا گیا۔ اور درود ہو اس ذات پر کہ جس کی امت میں ایک ولی کامل کو ایک پیر کامل کو پیر عطار کہا گیا۔ پھر کہتے ہو کہ ہم میلاد نہ منائیں، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تیرے تو وصف عیب نگاہوں سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ ہمیں کیا کیا کہوں تجھے۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں دلیل چاہیے، ہمیں قرآن سے ثبوت چاہیے کہ میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کس طرح منانا ہے، میلاد کیوں مناتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ کر کے آپ لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو اس کا ریفرنس بھی دے دیتا ہوں میلاد منانے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58 نوٹ کر لیں۔ ترجمہ بھی میرے اعلیٰ حضرت نے کیا ہے۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، اور ان کو چاہیے اس پر خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اچھا، جب اللہ کی ہر رحمت کے اوپر خوشی کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو جو سب سے بڑی رحمت ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، اب کوئی اگر یہ کہے کہ حضور اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ لوگوں کو دلیلیں چاہیے ہوتی ہے نا، اپنا پتہ نہیں ہے، خود غلطی سے دنیا میں آ جاتے ہیں اور پھر حضور کے بارے میں دلیلیں پوچھتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے، اس کو ثابت کرو، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو چلو حضور اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی ثابت کر دیتا ہوں۔ بچوں کو یہ یاد آتی ہے، مساجد میں لکھی ہوتی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حضور کو تمام جہان والے کو یہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کی وجہ سے کائنات کو تخلیق کیا گیا، حدیث میں یہ مضمون ملتا ہے، حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب، اگر میں تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ تو جس کے بارے میں رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اسی نبی کا ہم یوم ولادت منائیں گے، اور انشاءاللہ جھنڈے بھی لگائیں گے، لائٹیں بھی لگائیں گے، مگر چوری کی نہیں، کیونکہ جس نبی کا ہم یوم ولادت منا رہے ہیں اسی نبی کی شریعت مطہرہ میں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم ہم لائٹیں لگائیں گے، جھنڈے بھی لگائیں گے۔ اچھا، جھنڈے کس سے لگا رہے؟ کہ جب دن میں عاشق کوئی گزر رہا ہو تو یہ سمجھ لے کہ عاشق رسول کا گھر ہے، اور اگر رات میں کوئی گزر رہا ہو تو آپ کا گھر دیکھے تو یہ سمجھ لے کہ یہ عاشق رسول کا گھر ہے۔ انشاءاللہ الکریم ہم محفل ذکر مصطفیٰ بھی کریں گے، محفل نعت بھی کریں گے انشاءاللہ، مگر مریضوں کا خیال رکھتے ہوئے۔ اچھا، یہاں پر مریض سے مراد وہ مریض نہیں ہے چلتا پھرتا جو کہ ہاں ادھر بھی لائٹیں لگی ہوئی، ادھر بھی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اور جس کی طبیعت خراب ہو رہی ہو، میلاد مصطفیٰ دیکھ کر جس کی طبیعت خراب ہو رہی ہو، جس کو بڑے مجمع والی محفلیں دیکھ کر جس کی طبیعت خراب ہو، جس کو لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں جلوس کو دیکھ کر طبیعت خراب ہو، وہ مریض مراد نہیں ہے یہاں پر۔ وہ جلتا رہے، اس کی تکلیف ہوتی رہے، اس کے پیپڑے بھی گلیں، گردے بھی گلیں، سب چیزیں گلیں اس کی، اور اگر آئیں گے آپ کے پاس ایک نکلیں گے ابھی یا نکلے ہوئے ہوں گے، اب تو یہ لوگ ان کے پاس چانس نہیں ہے بھی نکلنے کا کہ کسی غریب کی شادی کروا دیتے تھے، کیونکہ نیا انہوں نے بہانہ کوئی لانچ کر دیا ہے یا کریں گے آگے۔ اگر آپ کے پاس بھی آئیں تو ان کو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سنا دیا گا کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے میلاد ان کا مناتے جائیں گے۔